ہسٹری آئے کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جلال۔ ناظرین گرامی، باڈی بلڈنگ ایک مشکل شعبہ ہے جس میں کامیاب ہونے کے لیے سالوں محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر جا کر یہ لوگ بڑے بڑے ڈولے اور چھاتی بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا کے ہر شعبے کی طرح باڈی بلڈنگ میں بھی شارٹ کٹ لے لیتے ہیں، اور چند دنوں میں اپنے جسم کو کسی بڑے باڈی بلڈر کی طرح بنانے کے لیے مختلف ادویات اور انجیکشن کا استعمال کرتے ہیں، جن سے کچھ وقت کے لیے تو جسم پھول جاتا ہے، لیکن بعد میں یہ وبال جان بن جاتے ہیں اور انسان تڑپ تڑپ کے اپنی جان لے لیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم باڈی بلڈنگ کے انہی سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کون سے انجیکشن ہیں اور ان کے استعمال کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ان مضر صحت انجیکشن کو اسٹیرائڈ کہا جاتا ہے، جن کے استعمال سے پہلے تو خوب باڈی بنتی ہے اور انسان خود بھی اپنے جسم کو دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ خوشی جلد ہی تکلیف میں بدل جاتی ہے، کیونکہ اسٹیرائڈ ایک ایسی ڈرگ ہے جس کو ایک بار لینے کے بعد دوبارہ چھوڑنا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص اس کی وجہ سے باڈی بلڈنگ بنا کے چھوڑ دیتا ہے تو فوراً اس کا جسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون نامی ایک ہارمون ہے جو ہمارے جسم میں طرح طرح کے کام سر انجام دیتا رہتا ہے، لیکن سر فہرست کاموں میں مردانگی قائم رکھنا اور ہمارے مسل کو طاقتور بنانا بھی اسی کا کام ہے، جبکہ یہ ہارمون باڈی بلڈنگ میں ٹانگوں کی ورزش کرنے سے بڑھتا ہے، اور ایک عام مرد میں یہ 30 سال کی عمر تک بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن کچھ نوجوان جو یا تو لا علم ہوتے ہیں یا وہ دیسی باڈی بلڈر کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور وہ انہیں اسٹیرائڈ دینا شروع کر دیتے ہیں، جسے ہوتا کچھ یوں ہے کہ جسم کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ مصنوعی طریقے سے زیادہ ٹیسٹوسٹیرون پیدا کریں اور مسل کو فراہم کریں، اور جسم ایسا ہی کرتا ہے جس سے بہت ہی تھوڑے عرصے میں ایک خوبصورت جسم تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا ہارمون لیول خراب کر دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، اگر ایسا ہو جائے تو آپ کے جسم میں ایسی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جن کا نام بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ خدا را کسی بھی صورت اسٹیرائڈ کے قریب مت جائیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں سب سے پہلے 1930 میں اسٹیرائڈ بنائے گئے، اور بننے کے ساتھ ہی ان کی بہت دھوم مچ گئی اور بڑے بڑے باڈی بلڈر اور ایتھلیٹ اس کا استعمال کرنے لگے۔ لیکن جب 1970 اور 1980 کی دہائی میں آرنلڈ نے اپنی باڈی کی وجہ سے مختلف ٹائٹل جیتے اور پھر ہالی ووڈ میں قدم رکھا تو اسٹیرائڈ کی فروخت میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا، کیونکہ اس وقت دنیا بھر کے نوجوانوں کی نظریں آرنلڈ پر تھیں اور وہ جلد از جلد اس جیسی باڈی بنانا چاہتے تھے۔ لہذا اسٹیرائڈ کمپنی نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب انجیکشن بیچے اور خوب پیسہ بنایا۔ اس وقت باڈی بلڈنگ میں اسٹیرائڈ کا استعمال لیگل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک روٹین کی چیز تھی، کیونکہ تب تک ان انجیکشن کے سائیڈ ایفیکٹس سامنے نہیں آئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت تک انہیں ہالی ووڈ سکرین پر نظر آنے والے بڑے بڑے نام بھی کم وقت میں ماچو بننے کے لیے استعمال کرنے لگے۔ دوستو، آج بھی آپ کسی بھی جم کا وزٹ کریں تو وہاں پہ سامان ملے یا نہ ملے، آپ کو آرنلڈ کی تصویر ضرور ملے گی، لیکن آرنلڈ کو پسند کرنے والے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کی یہ باڈی کئی سال کی محنت کا نتیجہ ہے۔ لہذا جب یہ نوجوان چند مہینے میں اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر ان کے پاس آخری حل اسٹیرائڈ کا ہی رہ جاتا ہے، جن کے استعمال کے بعد وہ اپنے جسم کو مختلف حصوں میں انجیکٹ کرواتے ہیں، اور انجیکشن بھی وہ جو جیب پر تو ہلکے ہوتے ہیں لیکن جان پر بہت بھاری ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو نہ صرف ان باڈی بلڈرز کی باڈی بے ڈنگی ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی کھوکھلے سے انسان بن کے رہ جاتے ہیں۔ ان باڈی بلڈرز کی مثال ایسی ہے جیسے ایک برائلر چوزے کو 40 دن کے اندر اندر مکمل طور پر مرغی بنا دیا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے پیروں پر بھی صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ انجیکشن چند دنوں میں باڈی تو بنا دیتے ہیں، لیکن انسان اندر سے کھوکھلا رہ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ بعض لوگوں کے تو مکمل طور پر گردے فیل ہو جاتے ہیں، بلکہ کئی اموات بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، ان انجیکشن اور باڈی بلڈنگ کے لیے استعمال ہونے والی مضر صحت ادویات کی وجہ سے بہت سے نوجوانوں کی موت بھی واقع ہو چکی ہے،
جن میں ایک نام روز ویلی کا بھی ہے، جس کا تعلق امریکہ سے بتایا جاتا ہے، جس کے گھر والوں کے مطابق روز ویلی کو جنون کی حد تک اپنی باڈی بنانے کا شوق تھا، اور اس باڈی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے مختلف جم بھی جوائن کر رکھے تھے، لیکن باڈی میں خاطر خواہ اضافہ نہ ہونے کے باعث اس نے اسٹیرائڈ انجیکشن لگانے شروع کر دیے، جس سے وہ روز ویلی کی باڈی غیر معمولی کی حد تک پھولنے لگی، اور چند دنوں میں ہی اس نے اچھی خاصی باڈی حاصل کر لی۔ روز ویلی کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ایک دن سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا کہ ہم نے روز کے کمرے سے زوردار آواز سنی، اور اس آواز کو سن کر ہم دوڑتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگے، جہاں ہم نے دیکھا کہ روز زمین پہ گرا پڑا ہے، جس کو ہم نے فوری طور پہ ہسپتال پہنچایا، لیکن وہاں پہنچ کر ہمیں پتہ چلا کہ روز ویلی کی موت ہو گئی ہے، اور جب موت کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ہارٹ اٹیک کی وجہ صرف اور صرف اسٹیرائڈ انجیکشن تھے۔ ناظرین گرامی، ایسا ہی ایک واقعہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پیش آیا، جہاں علی احمد نوجوان غلط ادویات کے استعمال کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے دوست ہلال عارفین کا کہنا ہے کہ احمد جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے کوچ کے مشورے پہ ادویات کا استعمال کرتا تھا، اور یہی ادویات اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ فیس بک پہ کی گئی پوسٹ میں علی احمد کے دوست نے کہا کہ وہ ہمیں کہتا تھا کہ دیکھو میرا جسم 3 ماہ میں کتنا خوبصورت ہو گیا، مگر ایک دم اس کی طبیعت خراب ہوئی، اور جب ڈاکٹرز نے ٹیسٹ کروایا تو ان میں ایک بات سامنے آئی کہ ادویات کے استعمال کے باعث بظاہر خوبصورت نظر آنے والا جسم اندرونی حصوں میں خطرناک بیماریاں پھیلا رہا ہے۔ علی احمد کے دوست نے پوسٹ میں کہا ہے کہ ٹیسٹ کی رپورٹ آنے پر ڈاکٹر نے انکشاف کیا ہے کہ احمد علی مسلسل ادویات کا استعمال کر رہا تھا، جس کے باعث اس کے گردے اور جگر بالکل ناکارہ ہو گئے اور وہ چل بسا۔ ہلال عارفین نے اپنی پوسٹ میں مزید یہ کہا کہ احمد علی کے انتقال سے وہ نوجوان سبق حاصل کریں جو مختصر وقت میں اپنے جسم کو خوبصورت دکھانے کے لیے غلط ادویات استعمال کر کے جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس نے ایسے ٹرینر پر بھی تنقید کی جو روزانہ نوجوانوں کو بے وقوف بنا کر اپنی ادویات فروخت کرتے ہیں اور نوجوانوں کو غلط ادویات کے استعمال پہ آمادہ کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ حال ہی میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ گھوڑوں کو لگائے جانے والے انجیکشن باڈی بلڈرز کو لگائے جا رہے ہیں، اور ان انجیکشن کی مقدار بڑھانے کے لیے گرم پانی کی ملاوٹ کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ غیر ملکی اسٹیرائڈ مہنگی ہونے کی وجہ سے دیسی طور پر بھی غیر معیاری اسٹیرائڈ تیار کر کے زیادہ منافع کمایا جا رہا ہے، جن میں صرف اور صرف زہر ہی بھرا جاتا ہے۔ اور بات اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب پاکستان کے شہر گجرانوالہ اور لاہور میں ایسے مراکز موجود ہیں جو اس دھندے میں ملوث ہیں، جو سر عام اس زہر کو فروخت کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے جو اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ اور جلد از جلد خوبصورت بنانے کے خط میں مبتلا ہیں، وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں، اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ اس قسم کی ادویات کا استعمال نہ کریں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔